بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں پر چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا پورا عرض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور پیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگا نہ کرو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ جب ہم دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ نمبر 21، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، یہ فرمان نفسیات اور معاشرے دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 24، فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگاڑو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ نمبر 29، فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30، مہمان کے کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توجہ کیا کرو، اگر ہم اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھ لیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو حیران کن نتائج حاصل ہوں گے۔ نمبر 37، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کیا کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دے، صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان، ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔